وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دوست ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بصحت و عافیت رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے کلام پاک کے پڑھنے کی توفیق بخشی، اور ہم سب نے قرآن پاک کو آج مکمل کیا ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا احسان اور کرم مانا جائے بہت کم ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے اس وقت بھی ابھی بھی ایسے ہوئیں گے جن کی صحت اچھی نہیں ہوگی، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوں گے، یا اور کسی پرابلم میں ہوں گے کہ مسجد میں نہیں آ سک رہے ہوں گے۔ اور بلکہ میں بات اور بتاؤں کہ بہت سارے ہم لوگوں کے دوست جو حفاظ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم، کسی کو بی پی کا مسئلہ، کسی کو شوگر کا مسئلہ، کسی کو کچھ مسئلہ، وہ بیچارے 2 رکعت قرآن پاک کھڑے ہو کر کے مصلی پہ نہیں سنا سکتے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں مقتدیوں میں جو 2 رکعت کھڑے ہو کر کے سن بھی نہیں سکتے، اس سے بھی عاجز ہیں۔ تو یہ اللہ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک ہم سب کو پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی۔ اللہ کرے کہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہو۔ تراویح کتنی اہم چیز ہے اور کتنا احتیاط چاہتی ہے، اور جو حفاظ ہیں جو تراویح سناتے ہیں ان کے لیے آج کا موقع کیا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ویسے تو ہر مومن کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی عمر میں، پوری عمر میں 4 مرتبہ دولہا بن سکتا ہے، 4 نکاح کی اجازت ہے اس کو۔ لیکن میں بلا تکلف یہ کہوں کہ جو تراویح سناتے ہیں حافظ، وہ جب قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ جب دولہا بنے تھے شادی والا، اس سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے کرسی پہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہم لوگ جو تراویح سنانے کے حفاظ ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں تو آج کے دن اگر ناپا جائے تو شاید ہم لوگ کے دل کا سائز کچھ بڑا نکلے گا۔ کیسے کتنی پرابلم ہوتی ہے اور تراویح سنانا کتنا مشکل کام ہے، میں اس طرف تھوڑا سا توجہ دلاؤں گا۔ جو حفاظ تراویح سناتے ہیں ان کا یہی جو تراویح سنا لیتے ہیں مصلی کھڑے ہو کر کے رات میں، اس رات سے لے کر کل صبح تک پورے رمضان المبارک میں یہی لیاقت کا ایسا ہوتا ہے، جو فریش رہتے ہیں، جو ذہنی طور پر آزاد رہتے ہیں، جن کا بی پی شوگر صحیح رہتا ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خالی اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، سب پورا سرکل میرا، بلکہ شاگردوں کی پوری اگر جماعت دی جائے تو 150-200 میرے شاگرد ہیں خالی۔ جن ساتھیوں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس میں کوئی 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال تراویح سنایا ہے،
اور الحمدللہ یہ ناچیز بھی اس مسلح پر آج 32ویں تراویح ختم کر رہا ہے۔ 32 تراویح میری اس مسجد میں، 32 نہیں 2 سال نکال سکتے ہیں، مانتی 2 سال چلا گیا تو 30 تراویح میں نے یہاں پہ سنایا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پوری طرح سے قرآن پاک یاد کر کے آتے ہیں ہم لوگ، دوڑ کر کے آتے ہیں، دوڑ کرتے ہیں کہ کہیں ایک لفظ کی مشابہت نہیں لگتی، کہیں اٹکتے نہیں، کہیں بھولتے نہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ کئی مرتبہ انسانوں میں ایسا ہوا ہے اتنی سالوں میں کہ جو میں قرآن پاک کا حصہ فرض نماز میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اس میں بھی لقمہ کھایا ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک کا روح۔ بلا شبہ مصلی پہ جانے کے وقت فرض نماز جو عشاء کی ہوتی ہے 4 رکعت، اس کے بعد اگر کسی حافظ کا بیوی نام ہو زیادہ نکلے گا۔ آسان کام نہیں ہے تراویح سنانا میرے دوستوں۔ باہر ایک آدھ مرتبہ جب ہم لوگ سنتے ہیں نا، کوئی بولتا ہے وہ آج بھٹک گئے تھے، ارے وہاں لقمہ لگ گیا تھا، آج ادھر چلے گئے تھے، آج ادھر چلے گئے تھے۔ ذرا سا سیکنڈوں میں اگر ذہن ادھر ادھر ہوا تو جیسے 120 140 کی اسپیڈ میں کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور جھپکی آوے تو اس کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر سیکنڈوں میں ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکے تو کون سے پارے میں چل رہے تو پتہ نہیں چلتا، کہیں اور چل جائے اور انتہائی مشکل گھڑی ہوگی۔ میں ابھی اس تراویح کی بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا وہ جوک ٹائپ ہے، جواب کے ہنسی کا زیادہ نہیں مسجد ہے۔ 13ویں تراویح کے دن میں سنا رہا تھا 17واں پارہ تھا، 17 پارہ ہے اس میں ایک جگہ قطعی سجل للکتب یہ جملہ آتا ہے۔ میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا، پڑھنے کے وقت بچوں کا مجھ کو جوک یاد آ گیا، اب میرا دماغ جو ہے تھوڑا سا وہ جوک میں چلا گیا اور جوک میں پوری جوک جو ہے اپنے مینٹلی طور پر کہہ ڈالا، اب تھوڑا ادھر ادھر بھٹکا، ایک آدھ 2 آیت ادھر ادھر گیا، پھر آ گیا پڑھنے پہ میں، لیکن بتا رہا ہوں اب کہاں گیا وہ بتا۔ ایک مرتبہ 2 بچے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دونوں بغیر ٹکٹ تھے، ٹی ٹی پکڑا، ٹکٹ لاؤ، ٹکٹ تو نہیں ہے صاحب، ارے بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہو، مولانا لکھتے ہو ایسے لکھتے ہو ایسے، میں نے کہا ٹکٹ تو نہیں۔ پہلے سے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے، تو اس نے ایسا نام بتایا کہ آپ کو سن کے حیرت ہو۔ اس نے کہا میرا نام ہے ممن معک۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے میں ایک جملہ ہے، آیت کے بیچ کا حصہ ہے۔ اس بچے نے کہا ٹی ٹی سے میرا نام ہے ممن معک۔ اب ٹی ٹی 3-4 مرتبہ سے سنا، ریپیٹ کر کے اس کو کیا سمجھ میں آیا کہ کیا بول رہا ہے، نہیں کوئی نام ہے۔ خیر اس کو سائڈ کیا، دوسرے کو بلایا، تمہارا کیا نام ہے، قطعی سجل للکتب، یہ نام بتایا۔ یہ جو بچوں کی جوک تھی وہاں پہ دماغ چلا گیا اور آیت ادھر ادھر ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح جو ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے، ہم کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ صفحہ ایک آدھ رکوع اپنا اتنا فیوریٹ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس کو پڑھنے ہی نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ مصلی پہ پڑھ لیں گے نکل جائے گی گاڑی، اور وہیں پٹی کھا جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ روب ہے، قرآن پاک کا اپنا ایک رعب ہے، قرآن پاک کا ایک اپنا ہیوینس ہے، اہمیت ہے۔ یہ تو اللہ کا بے انتہا کرم احسان کرو احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس ناپاک اور گنہگار زبان سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ بھی مصلی پہ نماز کی حالت۔ ہم ہیں کیا، دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ آپ ابھی کلپ سنے ہوں گے، ابھی حال میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، امام حرم کھڑے ہوئے اور انہوں نے
سورۃ الفاتحہ ختم کیا، الف لام میم ذالک الکتاب، اب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر پڑھ رہے ہیں ادھر پڑھ رہے ہیں، آگے آئے گی پیچھے سے لقمہ ملا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ لقمہ ملا، جب لقمہ ملا تب آگے بڑھے۔ پتہ یہ چلا مصلی پر قرآن پاک سنانا صرف خداوندی عطیہ ہے، توفیق خداوندی ہے، کسی آدمی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن پاک معجزہ ہے، اور جو یاد ہو گیا وہ ڈبل معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد کرا دیتے ہیں۔ حفاظت کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک یاد کرا دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت کسی نے نظم کہا تھا کہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ اس شعر میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں اس شعر کو پڑھا تو یہاں مجھ کو بولنا تھا تو میں اس کی تحقیق کیا پہلے، ہو سکتا ہے نظم اور شعر تک اس کی حد ہو، تو میں نے تحقیق کیا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے اس کی کہ 10 ویسے آدمی جن کے تعلق سے حساب کتاب کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہو چکے، لیکن یہ حافظ قرآن کے اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 10 کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما کر ان کو جنت کا داخلہ عنایت فرمائیں گے۔ اتنی زبردست دولت ہے حافظ قرآن۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ قرآن سے شغف، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، والہانہ محبت رکھتے ہیں، رکھنے کا سکون دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں دعویٰ جو ہے نا اس کے اندر دلیل بھی ویسے ہی کچھ ہونی چاہیے۔ جب ہم اتنے دعوے کرتے ہیں، اگر ہمارے خاندان میں 10 20 5 8 بچے ہیں تو کسی ایک بچے کو حافظ بھی بنانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں اور جو اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، جو سرمایہ دار گھرانے کے لوگ ہیں، وہ صرف گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم چاہے کتنے بھی دعوے کرتے ہوں، دعویٰ کھوکھلا ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ اگر واقعی محبت ہے تو پورے خاندان میں ایک آدھ بچہ تو کم از کم حافظ بنائیں گے۔ ایک بچہ بنے گا اور حلال کو حلال، حرام کو حرام جان کے زندگی اگر گزارا تو 10 کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن پاک کتنی اہم کتاب ہے، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک کتابوں میں سب سے اہم اور سب سے معتبر کتاب قرآن پاک، جس کے اوپر اترا نازل ہوا، پوری دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، سب سے اچھے انسان، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عادت و اطوار کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان اس روئے زمین میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کو لانے والا اللہ اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین۔ قرآن پاک زمین کے جس ٹکڑے پر نازل ہوا، شروع ہوا، وہ پورے روئے زمین کا سب سے اشرف، سب سے خوبصورت ٹکڑا مکہ مکرمہ۔ قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا، سب سے متبرک اور مقدس مہینہ، اور قرآن پاک جس شب میں نازل ہوا،
پوری زندگی کی سب سے قیمتی شب وہی ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ دن اور رات میں مکالمہ شروع ہو گیا۔ دن نے اپنی سب فضیلت بیان کی، میں اجالا رہتا ہوں، میں روشن رہتا ہوں، میرے اندر لوگ کام کاج پہ جاتے ہیں، تجارت کر کے لاتے ہیں، میرے اندر جمعہ پڑتا ہے، اس میں ایک فضیلت کی کھڑی ہے، اور بہت سارے فضائل جو اس کو اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہے، بہت سارے اور مسائل بتائے۔ اب رات نے بھی اپنی دلیل دینا شروع کی، تمہارے جو سورج آسمان کے چمکتے ضرور ہیں، لیکن رات میں جو عارفین ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اور اٹھ کر کے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ آسمانوں پر تمہارے اس سورج سے کئی گنا زیادہ چمکتے ہیں جو عارفین ہوتے ہیں۔ زمین میں بہت ساری دلائل تھی، لیکن زمین رات میں بہت سارے دلائل تھی، تو رات کے دینے والے جو دلائل تھے تھوڑا کمزور پڑ رہے تھے۔ رات نے کہا چلو سنو، آخری بات، میرے اندر ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1000 مہینوں میں دن بھی آتے ہوئیں گے۔ پتہ چلا رات کے اس دلیل نے دن کی ساری دلیلوں کو حذف کر لیا، ہضم کر لیا۔ تو قرآن پاک اس رات پہ نازل ہوا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن پاک، اس سے اندازہ لگائیے جو میں نے سب آپ کو بتایا۔ قرآن پاک کسی تحریف سے بالکل بری ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں بتاؤں جو تاریخ کی کتابوں میں، بڑی معتبر کتابوں میں وہ واقعہ درج ہے۔ مامون عبد الرشید کے زمانے میں ان کے حویلی میں اکثر علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے، اور اس علمی مذاکروں میں آنے کی عام اجازت ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آ گیا جو پہناوے سے بہت پوش دکھ رہا تھا، اس نے جو بات کی وہ بات بھی بڑی اچھی تھی۔ مامون نے اس کو بعد میں سب چیزیں ختم ہو گئی، اس کے بعد میں مامون نے اس کو بلایا، بولا تم اتنے اچھے دکھتے ہو، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے سیدھا جواب دیا، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو ختم نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ مامون نے اپنے حساب سے بہت ساری بتائی ہوتی باتیں، قرآن ایسا ہے، حدیث ایسا ہے، ہمارے نبی ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، بہت ساری بتائی، لیکن اس کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ 1 سال کے بعد جب مذاکرہ ہوا تو اس میں پھر وہ یہودی پہنچا، لیکن اس وقت مسلمان ہو کے آیا ہوا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تم جو 1 سال پہلے آئے تھے تم وہی ہو نا؟ بولے ہاں میں وہی ہوں۔ بولے اب تو تم مسلمان نظر آ رہے؟ بولے ہاں بالکل مسلمان ہو گیا۔ تو بولے کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا جب مجھ کو دعوت دی گئی اسلام کی تو میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور جو مذہبی کتابیں ہیں آسمانی ان کو میں نے ریسرچ کیا، اور میں نے کیا کیا، میں ایک خط نویس آدمی ہوں، میں کتابت کرتا ہوں، بہت خوبصورت لکھتا ہوں، تو میں نے کیا کیا کہ توریت میں اپنے ہاتھ سے لکھا بڑی خوبصورت انداز میں، اور ان کے معبد میں یعنی عبادت خانے میں توریت لے کر گیا میں بیچنے کی غرض سے۔ اور جب میں لے گیا تو لوگ ظاہر میں جب توریت دیکھے، اب توریت جو لکھ کے لے گیا تھا میں اس میں تحریف کر کے لے گیا تھا، کمی بیشی کر کے لے گیا تھا، جو اوریجنل توریت تھی وہ نہیں لے گیا تھا، اس میں جان بوجھ کے میں نے کمی بیشی کی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا، پھٹ سے لے لیا۔ بولے 3 عدد لے کے گئے تھے، تینوں 2 منٹ میں چلی گئی، مجھ کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ بولے اس کے بعد ضرور میں نے لکھا، اس میں بھی کمی بیشی کی، ان کے بھی معبد خانے میں لے کے گیا جہاں پہ عبادت کی جاتی، ان لوگوں نے دیکھا فٹافٹ لے لیے، اور اس سے بھی کمی بیشی کیا تھا۔ پھر میں نے قرآن پاک لکھا، اب قرآن میں بھی تحریف کیا، قرآن میں بھی کم زیادہ کیا۔ اب ان لوگوں کے عبادت خانے میں لے کے گیا اور وہاں بیچنا شروع کیا۔ اب جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ قرآن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں تو کچھ گڑبڑ دکھ رہی، رکھ دیے، پھر دوسرے دیکھا رکھ دیے، پھر تیسرے دیکھا رکھ دیے۔
بولے نہیں یہ معتبر نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے، محرف ہے یہ. اس آدمی کو وہاں سے بھگایا گیا، اور یہ قرآن محرف شدہ لے کے گیا تھا، وہ قرآن کسی نے نہیں لیا. یہ واقعہ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا صحیح معنوں میں مذہب اسلام ہی ہے، اور قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اس کی زندہ جاگتی تصویر ہے جو واقعہ میں نے سنایا آپ کو. قرآن پاک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا بندوبست کیسے کیسے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تعلیم کو کتنی جلد عنایت فرما دیتے ہیں. بس مقصد جو ہے اندر سے آدمی کو طلبگار ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے. پہلے کے واقعات آپ سنے ہیں کہ جب لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے، اس میں لوگ نکلتے تھے 4 مہینہ 5 مہینہ 4.5 مہینہ پہلے گھر سے نکل جاتے تھے. 3 4 5 مہینے جو ہے وہ پانی کے جہاز سے جانے میں لگ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک جہاز نکلا اور پانی میں روانہ ہو گیا. اب بیچ میں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا. جب چاند نظر آیا تو ساری عبادت تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات چلی کہ بھائی اس میں کوئی حافظ ہے، تو پتہ چلا کوئی حافظ نہیں. اتفاق سے اس سفر میں اس کشتی پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند بھی تشریف رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کارساز ہے، میں انشاءاللہ یہ بیڑا اٹھاتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، صبح سے شام تک ایک پارہ حفظ یاد کرتے تھے اور رات کو مصلی پہ وہی پارہ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. جب طلب ہوگی اور طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایسے ہی دے دیں گے. دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص جو گورنر تھے ان کو ایک مرتبہ خط لکھا کہ حفاظ کی کمی ہو رہی ہے، فوج میں اعلان کر دیجئے کہ جتنے فوجی حضرات ہیں سب حفظ شروع کر دیں اور حفظ کریں قرآن پاک کا. تو گورنر صاحب نے اعلان کر دیا فوجیوں میں کہ بھائی سب لوگ حفظ شروع کر دیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ سال کے آخر میں وہ لسٹ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں وہ مجھ تک بھیجی جائے. چنانچہ لوگوں نے حفظ شروع کر دیا. سال کے آخر میں جب گورنر صاحب نے امیر المؤمنین کے پاس وہ لسٹ بھیجی حفاظ کرام کی، تو اس فوج میں سے 300 نام حفاظ کرام کے امیر المؤمنین کے پاس آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت اس طرح کرواتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں قرآن کی اہمیت اور قرآن کے تعلق سے جب ہم کو طلب و طلب پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ قرآن بلا تکلف آپ کو دیں گے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بلا کسی طنز کے، بلا کسی تنقید کے، کہ آج بھی آپ پورے بھیونڈی اور بامبے میں اٹھا کر کے لسٹ بنا کے دیکھ لیجئے مقامی کتنے ائمہ آپ کی مساجد میں نماز پڑھا رہے ہیں یا تراویح پڑھا رہے ہیں، کیا پرسنٹیج ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. جو لوگ قرآن پاک سے اپنی محبت، اپنی شغف، اپنی الفت، اپنا عشق ظاہر کرتے ہیں، خدا را اس کے اندر اخلاص پیدا کیجیے. زبانی جمع خرچ اللہ کے ہاں چلنے والا نہیں ہے. اپنے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے تیار کیجیے، ایک بچے کو حفظ کرائیے. میں جب بھیونڈی آیا تھا 30-32 سال پہلے، قرآن پاک پڑھنے کا بڑا فقدان تھا. اس وقت
کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی سدھار دیا ہے، دوست بتا نہیں سکے میں کیا ہوتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 30 سال اور آج میں جو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کافی بیداری آئی ہے. قرآن پاک کافی صحت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، کافی تجوید پہ محنت ہو رہی ہے، قراءت پہ محنت ہو رہی ہے. ابھی چند سالوں سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ 8-10 سالوں سے 5 سالوں سے کہ قرآن پاک کے مقابلے مسابقے مظاہرے شروع ہیں. یہ سب قرآن کی نشر و اشاعت کا حصہ ہے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے نا تو آدمی کی غیرت کو مار لگتی ہے، تو بچے اس میں نا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی کوشش کریں کہ کم از کم ایک بچہ اپنے گھر کا، اگر ایک ہی اولاد تھی کوئی نہیں تھا، اپنے نواسے کو کرائیے، اپنے پوتوں کو کرائیے، اپنے خاندان میں سے کسی کو کرائیے، اپنے پڑوس میں کسی کو کرائیے، ترغیب دیجیے، اس کا خرچ دیجیے، اس کی ذمہ داری لیجیے، پڑھائیے. اب تو ماشاءاللہ محلے محلے میں علاقوں میں حفظ کا اپنا ہم کیا ہے سب حساب کتاب. تقریباً ہر محلے میں حفظ کے شعبے چل رہے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کرائیں. ایک محدث گزرے ہیں ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، صحیح البخاری میں ان کا بہت تذکرہ کثرت سے ملا کرتا ہے. ان کے جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کے گھر والے ان کو دیکھ کے بہت رونے لگے اور افسوس ظاہر کرنے. خاص طور سے ان کی ایک بہن تھی جو بہت رو رہی تھی، بہت افسوس میں تھی. تو ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قریب بلایا، قریب آ جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ تو بولے کہ آپ چھوٹ جائیں گے ہم سے، آپ چلے جائیں گے دنیا سے، آپ سے بڑی محبت ہے. تو ابو بکر بن عیاش نے کہا رونا ہے تو اپنے اوپر رو لو، اپنی فکر کر لو، مجھ پہ رو کے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا تو وقت آ گیا، میں جا ہی رہا ہوں، اپنے اوپر رو. پھر اس بہن نے کچھ کہا، پھر انہوں نے کہا انگلی اٹھا کر ادھر آؤ. بولے جو یہ آج میرے جانے کا وقت ہے، میں 60 سال سے اس وقت کا منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ یہ وقت آئے اور میں جلدی سے رخصت ہو جاؤں. اور سنو میری ہمشیرہ اور بہن، سنو ادھر آؤ. انگلی اٹھا کے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا کہ تیرے بھائی نے اس کونے میں بیٹھ کے 18,000 قرآن ختم کیا. اس کے اوپر ہو گئی. یہ ہے قرآن سے شغف رکھنے والوں کا حصہ. حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، آپ کو تھکان نہیں ہوتی، آپ کو وقت مانے نہیں ہوتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں دل کی بیماری جھلک رہی ہے. اگر دل صحت مند ہوگا تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. کتنا خوبصورت جملہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہوں گے، اپنے وقت کے امام گزرے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے سفر پہ جا رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اونٹ تیار کیا اور مکے سے نکلے مدینے کے لیے. 8 رات اور 8 دن ان کو جانے میں لگے. جب وہ مدینے شریف پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 16 قرآن مکمل ہو چکا تھا. یعنی اونٹ کی پیٹھ پہ اتنی تلاوت کر لیا انہوں نے. قرآن پاک تو دریا میں بھی پڑھا جاتا ہے، صحرا میں بھی پڑھا جاتا ہے، کشتی میں بھی پڑھا جاتا ہے، جہاز میں بھی پڑھا جاتا ہے، ٹرین میں بھی پڑھا جاتا ہے، پیدل بھی پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ ہم کو یاد تو ہو. چونکہ قرآن پاک کا نسخہ ہر جگہ لے کے گھومنا آسان تو نہیں ہے، تو ہم یاد کرنا شروع کریں. اتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو یاد کرنے کی ٹھان لے اور شروع کر دے
اور اپنی زندگی میں اگر کامیاب نہیں ہو پایا، حافظ نہیں ہو پایا، تو اس کے قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جو روزانہ استاد کی حیثیت سے آئے گا، اس کو قرآن سنے گا اور اس کا درس جو ہے چالو رہے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جیسے دنیا میں حفظ کرتا تھا ویسے قبر میں اس کے حفظ کرایا جائے گا اور محشر کے دن وہ حافظ بن کے اٹھے گا۔ کتنا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کو چاہتے ہیں کہ بندہ کامیاب اور سرخرو ہو کے میرے پاس آئے، ناکام ہو کے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قریب کے ہمارے بڑے بزرگ شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا سب جانتے ہیں، فضائل اعمال وغیرہ ان کی لکھی ہوئی ہے جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہو گئے۔ جب حافظ ہو کر کے اپنی خالہ کے پاس ملنے گئے، کم عمر تھے، خالہ کے پاس ملنے گئے تو خالہ نے پوچھا میں سنی کہ بیٹا حافظ ہو گیا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں خالہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میں حافظ ہو گیا ہوں۔ تو ان کی خالہ نے کہا بیٹا ذرا سا سناؤ۔ تو شیخ زکریا نے کہا خالہ جان میں باوضو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نیت باندھ لوں اور نماز کے حالت میں قرآن سناؤں۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے میرا بھی وضو ہے، میں بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے قرآن پاک شروع کیا اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ 2 رکعات میں من الجنۃ والناس پلا کے قرآن پاک ختم ہو گیا۔ خالہ نے کہا تھا 2-4 آیتیں سنا دو بیٹا۔ قرآن کے شرف والے یہ لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو چند منٹ چند گھنٹے میں بھی آدمی اکتا جاتے ہیں، ساری باتوں سے دین کی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس بار ہے، یہاں تک کہ یہ سب باتیں اگر کی جاتی ہیں تو 5-7 منٹ 10 منٹ اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو دنیا بھر کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ائمہ کے اوپر تو دباؤ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں دنیا جو ہے نا چند دن کی ہے، جتنا یہاں پہ چلتے پھرتے یا اپنی زبان میں کہتے ہو گھسٹتے گھسٹاتے بھی جتنا پڑھ لیں گے، جتنا تسبیح کر لیں گے، جتنی تلاوت کر لیں گے، قیامت کے دن اس پہ رشک آئے گا۔ اور جو لمحات یہاں بغیر ذکر و اذکار کے اور بغیر خدا اور اللہ کے استحضار کے گزر گیا، سب سے زیادہ خسارے کی بات وہی ہے میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا اس کو قبول فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں اور